السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سورہ یاسین کی آیا 9 سے لے کے 11 تک اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تک ہم آیا نمبر 8 تک آئے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے دروس سنے ہیں اور اگر نہیں سنے ہیں اور اس درس پر آئے ہیں تو پلے لسٹ ہے موجود سورہ یاسین سے متعلق، اس میں تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آیا نمبر 9 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، سو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، پس وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ کا ڈرانا صرف اس کے لیے مفید ہے جو نصیحت پر عمل کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، تو آپ اس کو مغفرت اور باوقار ثواب کی نوید سنا دیجیے۔ اب امام بیہقی دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آیا نمبر 9 سورہ یاسین کی آیا نمبر 9 کی تفسیر کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی، سو ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، پس وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اس سے متعلق فرمایا کہ ہم نے کفار قریش کی آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ اب یہ پردے کو سمجھیں، یہ کوئی ظاہری پردہ بھی ہو سکتا ہے اور باطنی پردہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں جس پردے کی بات ہو رہی ہے، اس کو اگر آپ نے میری پورٹل سیریز دیکھی ہے اور آپ نے میری ملٹی ڈائمینشن سیریز دیکھی ہیں، اور تو اس میں نے اس پر بات کی تھی کہ بعض دفعہ ایسی آڑیں کھڑی کر دی جاتی ہیں کہ انسان اس کے پار نہیں دیکھ سکتا۔ وہ آڑ ظاہری نہیں ہوتی کہ آپ کو ظاہری طور پر کچھ نظر آ رہا ہو، بلکہ دیکھنے والا بظاہر یہی دیکھتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، لیکن جس کے آگے کھڑی کی جاتی ہے اسے اس کے پار کچھ نہیں نظر آتا۔ اس سے متعلق ایک روایت میں نے آپ سے پہلے ذکر کی تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں، کہ جب سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی تو ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ بہت غصے میں آئی کہ میرے شوہر کے متعلق اور میرے متعلق ایسی باتیں قرآن میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ جو سل بٹا ہوتا ہے نا، تو اس کے ایک پتھر اٹھایا اس نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے گھر سے نکلی اور کعبۃ اللہ میں پہنچی۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور وہ آ کے حضرت ابو بکر سے پوچھنے لگی کہ اینا محمد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ حضور میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور اسے نظر نہیں آتے۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے اگر انہیں پا لیا تو انہیں اس پتھر سے میں حملہ کروں گی ان پر۔ بہرحال جب وہ چلے گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے اور میرے درمیان ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا تھا۔ اور وہ دیکھیں فرشتہ کیسا تھا کہ یہ نہیں تھا کہ اسے یہ فیل ہو کہ میں بلاک ہو گئی ہوں کمپلیٹلی، کہ حضرت ابو بکر کے برابر مجھے کوئی سپیس نہیں نظر آ رہی بلکہ اندھیرا نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد باقی سپیس نظر آ رہی، یہ نہیں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اراؤنڈ 3 ڈائمینشنل سپیس میں ہر کچھ چیز دیکھ رہی تھی، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ تو جب اس طرح کی آڑیں کھڑی کر دی جاتی ہیں تو یہ 3 ڈائمینشنل سپیس کے باہر کی آڑ ہوتی ہے کہ کسی ایک شخصیت کو یا کسی ایک آبجیکٹ کو کسی اور ڈائمینشن میں موو کر دیا جاتا ہے۔ جو 3 ڈائمینشنل سپیس میں لوگ موجود ہیں انہیں ایسے لگتا ہے کہ سپیس تو ویسی ہی ہے، لیکن وہ شخص اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اچھا، آپ لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہیری پوٹر وغیرہ دیکھی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیری پوٹر ایک کلوک پہن لیتا ہے، ایک کپڑا پہن لیتا ہے، اس کے بعد اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے اگزامپل میں دے رہا ہوں۔ تو معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی 3 ڈائمینشنل سپیس میں پھر رہا ہے، لیکن اس کپڑے کی موجودگی کی وجہ سے باقی لوگ اس کے آر پار دیکھ رہے ہیں اس کپڑے کی وجہ سے، لیکن اسے نہیں دیکھ پا رہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے اگزامپل دیا میں نے، اس پر بھی کہیں اعتراض نہ اٹھا لینا۔ بہرحال
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے آئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیا، اس کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا نہیں سکے، کیونکہ حضور کو وہ دیکھ ہی نہیں پائے۔ اور اس کی تفصیل بھی ہے کہ دیکھیں بنو مخزوم کے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، جن میں ابو جہل بھی تھا اور ولید ابن مغیرہ بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی قرأت وہ سن رہے تھے، انہوں نے آپ کو قتل کرنے کے لیے ولید ابن مغیرہ کو بھیجا۔ یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے۔ تو اس جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہ آپ کی قرأت سن رہا تھا، لیکن اس کو آپ نظر نہیں آتے تھے، اس لیے اس نے واپس جا کر ان کو بتایا اپنے دوستوں کو کہ وہ سب اس جگہ پر پہنچے جہاں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے سامنے دیکھا اور اپنے پیچھے دیکھا، لیکن آپ ان کو سامنے نظر نہیں آئے، نہ پیچھے نظر آئے۔ اور یہ آیت اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی کہ وہ 3 ڈائمینشنل اسپیس میں تو دیکھ رہے ہیں، لیکن جس آبجیکٹ کو وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ڈھانپ دیا، پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، امام ابن اسحاق اور امام ابن المنذر اور امام ابن ابی حاتم اور امام ابو نعیم دلائل النبوہ میں یہ تمام حضرات محمد بن کعب القرظی سے روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر قریش جمع ہو گئے اور ان میں ابو جہل بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا تو عرب اور عجم سب کے سردار بن جاؤ گے، اور یہ کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر تم کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاک، مٹی سمجھتے ہیں آپ، مٹی کی ایک مٹھی ہاتھ میں لے کر نکلے اور آپ نے فرمایا کہ ہاں میں کہتا ہوں اور تم بھی ان دوزخیوں میں سے ایک ہو، اور اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا سو وہ آپ کو نہیں دیکھ سکے۔ پھر آپ نے وہ خاک کی جو مٹھی تھی وہ لے کر ان کے سروں پر ڈال دی، اور اس وقت آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی کہ یاسین والقرآن الحکیم، وہ مقام سے لے کے فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک 9 آیتیں پڑھی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے پڑھنے سے فارغ ہو گئے اور ہر شخص کے سر پر وہ مٹی پہنچ گئی۔ ان میں سے جو شخص بھی اپنے سر پر ہاتھ رکھتا تو اس کے سر میں وہ مٹی ہوتی۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے سچ کہتے تھے۔ تو یہ ایک روایت آ گئی۔ اچھا، امام ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر قریش جمع ہو گئے اور وہ اس انتظار میں تھے کہ آپ گھر سے باہر کب نکلیں گے تاکہ وہ آپ کو ایذا پہنچائیں۔ تو آپ پر یہ امر گراں گزرا تو حضرت جبرائیل امین سورہ یاسین لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ آپ ان کے سامنے سے نکل جائیں۔ آپ نے ایک ہاتھ میں خاک کی مٹھی لی اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ ان کے سامنے سے نکلے اور ان کے سروں کے اوپر خاک ڈالتے ہوئے گزرے، اور آپ ان کے سامنے سے گزر گئے اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ ان میں سے جو شخص بھی اپنے سر پر ہاتھ لگاتا تو اس کے سر میں مٹی ہوتی۔ پھر ان کے پاس باہر سے کوئی شخص آیا اور ان سے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ خود نے کہا کہ میں نے تو ان کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، چلو پھر وہاں چلتے ہیں، لگتا ہے تم پر کوئی جادو کر کے وہ نکل گئے۔ اچھا، اسی طرح امام عبد ابن حمید حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ قریش نے جمع ہو کر عتبہ بن ربیعہ کو، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بنو امیہ کا ایک شخص ہے، عتبہ بن ربیعہ، یہ ابو سفیان کے رشتہ دار بھی ہیں۔ بہرحال ان کا کہ عتبہ بن ربیعہ کو بلایا اور کہا کہ تم اس شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہاری قوم کہتی ہے کہ بے شک آپ بہت عظیم دین لے کر آئیں، جس دین پر ہمارے باپ دادا نہیں تھے اور ہمارے دانشور لوگ اس دین میں آپ کی اتباع بھی نہیں کر رہے ہیں، اور آپ نے ضرور کسی ضرورت کی بنا پر یہ دین ایجاد کیا تاکہ لوگ آپ کی پیروی کریں، اس لیے آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ بس سن لیں کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ کی قوم مال لا کر جمع کر دیتی ہے، پیش کر دیتی ہے، آپ امیر ہو جائیں گے، سو آپ اس دین کو چھوڑ دیں اور اسی دین پر عمل کریں جس پر آپ کے آباء و اجداد عمل کرتے رہے۔ اچھا، پھر عتبہ آپ کے پاس پہنچا، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا عتبہ، اور جس طرح لوگوں نے اسے سمجھایا تھا نا، اس نے آ کے بتا دیا۔ تو اسی طرح اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو جب وہ اپنا پیغام پہنچا کر خاموش ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حام میم سجدہ کی 13 آیتیں پڑھی۔ آپ سورہ حام میم سجدہ کی وہ 13 آیتیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ضمن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آگے سے یہ کہنے لگی، جس کو قرآن بیان فرماتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ، کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں
جس دین کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں ہمارے دلوں پر اس سے پردے ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، وفی آذاننا ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے۔ خود کہتے ہیں وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ سو آپ اپنا کام کریں، بے شک ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 13 آیات جب سنائی تو ان آیات کو سن کر عتبہ اپنے کفار ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسے کلام کے ساتھ خطاب کیا ہے جو نہ شعر ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں شعروں کو، نہ وہ جادو ہے، میں جانتا ہوں جادو کیا ہوتا ہے، بلکہ وہ تو بہت ہی عجیب کلام ہے، وہ تو لوگوں کی طرح کو کلام ہی نہیں کرتے، یہ تو کوئی ایک ایسی بات ہے جو کبھی نہیں سنی۔ تو یہ سب بات عتبہ نے کی نا تو وہ سارے اس پر غصہ ہو گئے اور کہا کہ ان کے پاس ہم سب مل کر جاتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود پوری جماعت بن کر جائیں گے، اور انہوں نے یہ قصد کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جا کے ان پہ پریشرائز کریں گے اور جا کے ان کے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور سورہ یاسین کی ابتدائی 9 آیات پڑھی۔ پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں پر باندھ دیا اور ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی، اور پھر آپ ان کے درمیان سے گزر گئے اور ان کے سروں پہ خاک ڈالتے ہوئے گزر گئے اور وہ آپ کو نہ پہچان سکے، اور وہ اپنی جگہ منجمد کھڑے رہے، جمے ہوئے کھڑے رہے، as if they were frozen۔ اور ان کو پھر بعد میں جب بتایا گیا کہ بھائی تم کس کے لیے کھڑے ہو، تو بڑے تعجب میں آئے اور کہا ہم نے ان سے بڑا کوئی جادوگر نہیں دیکھا کہ ہمارے سامنے سے نکل گئے اور ہمیں خبر نہ ہوئی۔ تو اس روایت کو الدر المنثور کی جلد نمبر 7 صفحہ 40-41 پر بیان کیا گیا۔ اچھا، ان حدیث میں دیکھیں مسلمانوں کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ جب کبھی ان کے گرد کفار کا گھیرا تنگ ہو جائے اور انہیں بظاہر نجات کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تو پھر انہیں چاہیے کہ ان کے نرغے سے نکلنے کی صرف یہی صورت ہے کہ وہ قرآن کا دامن تھام لیں۔ اور آج کل آپ جانتے ہیں مسلمان ممالک ہر طرف سے کفار کے دباؤ میں ہیں، مختلف مقامات پہ، اور اس قدر دباؤ بڑھ گیا ہے کہ اب تو آپس میں کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی گردنوں کو کاٹ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، دوسری طرف اسلامی اپنے بھائی بہنوں سے رشتہ توڑ بیٹھے ہیں، فسق و فجور دلوں میں غرق ہو گیا ہے، فرائض و واجبات ترک کر بیٹھے ہیں، قرآن کی تعلیم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے جو نظام سکھایا تھا وہ بالکل پیچھے پس پش ڈال چکے ہیں، مغربی تہذیب اور نت نئے فیشنوں کو اپنانے کی شوق میں حد سے آگے نکل گئے ہیں، اور ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ وہی بات ہے کہ یہود و نصارہ نے بھی شاید اب ایسی چیزیں نہ سوچی ہوں گی نہ کی ہوں گی جو یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی، تو ہم ان کو ایسے ڈھانپ دیا ہے کہ وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کافروں کی گردنوں میں توق ڈال کر ان کے ہاتھوں کو ان کی ٹھوڑی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، جیسے پچھلی آیات میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اور جس سے پھر ان کا سر اٹھتا نہیں اوپر کی طرف اور نظر کچھ نہیں آتا، پھر دیواریں بھی کھڑی ہیں ان کے آگے پیچھے، کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی عقل سے کام لے کر مظاہر فطرت میں غور کرتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، وہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی توحید کے دلائل میں غور کرتے تاکہ ہدایت حاصل ہو، یا اپنی جانوں میں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں قریب آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے اندر بھی، حتیٰ کہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ وہی حق ہے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق۔ سو انہوں نے باہر کی دنیا سے ہدایت حاصل کی نا، اپنے اندر سے ہدایت حاصل کی۔ ان کے آگے بھی عناد اور جہالت کی دیوار ہے اور ان کے پیچھے بھی تکبر اور سرکشی کی دیوار ہے۔ سو ہر طرف سے اللہ کے قہر اور اس کی سزا نے ان کو ڈھانپ لیا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ دیواریں جو ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈائمینشنل ایسپیکٹ کی دیواریں بھی ہیں، یہ دیواریں ان کی اپنی کھڑی کردہ بھی ہیں کہ ان کا کفر، ان کا تکبر، ان کا سرکشی، ان کا عناد، یہ سارا کچھ ان کے ایسے آگے آڑے آ گیا ہے کہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی دیکھتے کچھ نہیں اور کان رکھتے ہوئے سنتے کچھ نہیں۔ اگر اس پر کوئی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اس آیت میں ذکر فرمایا کہ ان کے سامنے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار سے وہ کچھ نہیں دیکھتے، جو انسان کسی راستے پر جا رہا ہو تو اس کے سامنے جو دیوار ہو تو اس کو راستے پر چلنے سے ایک رکاوٹ کرتی ہے، لیکن جو دیوار اس کے پیچھے ہو تو اس کے چلنے کے لیے رکاوٹ نہیں کر سکتی۔ تو پیچھے کی دیوار کا کیا معنی ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو، انسان کے لیے ایک ہدایت
فطریہ ہوتی ہے اور ایک ہدایت نظریہ ہوتی ہے۔ ہدایت نظریہ سے مراد ہے کہ کائنات میں غور و فکر کر کے ہدایت کے قریب ترین پہنچنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، اور ہدایت فطریہ سے مراد ہے جبلی اور پیدائشی ہدایت جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، کہ جب اس پہ ہدایت پیش کی جاتی ہے تو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ جیسا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس فطری ہدایت کو کافر اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں ضائع کر چکے ہوتے ہیں، اور کائنات میں غور و فکر کر کے اس نے ہدایت نظریہ کو بھی حاصل نہیں کیا ہوتا کافر نے۔ تو سامنے کی دیوار سے مراد کیا ہے؟ ہدایت نظریہ، اور پیچھے کی دیوار سے مراد ہدایت فطریہ، دونوں میں ضائع کر چکا ہے۔ اس کا علماء نے ایک اور جواب بھی دیا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، دنیا انسان کے سامنے اور آخرت انسان کے پیچھے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی اصلاح کے لیے بھی اللہ کو یاد رکھے اور آخرت کی فلاح کے لیے بھی اللہ کو یاد رکھے، اور کافر دنیا کی اصلاح کی فکر کرتا ہے اور نہ آخرت کی فلاح کی تیاری کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سامنے بھی ان کے ضد اور عناد کی وجہ سے دیوار ہے، اور پیچھے بھی ان کی غفلت اور جہالت اور انکار کی وجہ سے کفر کی دیوار ہے۔ اور اس کا ایک اور علماء نے یہ بھی جواب دیا کہ جو انسان کسی راستے پر جا رہا ہو نا، اور اسے آگے جانے کے لیے راستہ نہ ملے، تو وہ پھر ذرا پیچھے ہٹتا ہے کہ شاید کوئی اور راستہ اختیار کروں۔ آپ میں سے وہ لوگ جن کا کمپیوٹر سائنس میں بیک گراؤنڈ ہو، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم NP ہارڈ پرابلم سالو کرتے ہیں، اور اس کے اندر پھر ہم جو ہے نا ریکرسو اپروچ لیتے ہیں۔ اس ریکرسو اپروچ کے میں آپ کو ایک ایگزامپل یہ دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کھیل رہے ہیں چیس میں 64 خانے ہوتے ہیں، اس میں ہم ایک کوئنس پرابلم سالو کرتے ہیں۔ کوئنس پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ہم پہلے خانے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور وہاں ملکہ رکھتے ہیں، چیس میں ملکہ ہوتی ہے نا، اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ہم اس چیس بورڈ کے اوپر کتنی ملکائیں فٹ کر سکتے ہیں، اس طرح کہ کوئی ملکہ کسی اور ملکہ کی زد میں نہ آ رہی ہو۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسرے خانے سے سٹارٹ کرتے ہیں اگلی پھیری میں، اور دیکھتے ہیں کہ ہم اتنی ملکائیں رکھیں کہ کوئی ملکہ کسی اور ملکہ کے کاٹ میں نہ آتی ہو، اور پھر ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ کیا دوسری دفعہ پہلی دفعہ سے زیادہ ملکائیں رکھ پائے ہیں، اگر نہیں تو پھر کہیں اور سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پورا پروسیس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ملکائیں رکھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر ایک نیا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں، پھر ملکائیں رکھتے ہیں۔ یہ کچھ ریئل ورلڈ پرابلم سالو کرنے کی الگورتھم کی کچھ انالیسس ہوتے ہیں، جن کو ہم آسان زبان میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہ آپ سوچتے ہیں کہ ایک ہی پرابلم کو سالو کیا جائے، پھر آپ کہتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے سالو کرتے ہیں۔ کھانا بنانے کی ریسیپی لے لیں، آپ کوئی کھانا بنا رہے ہیں، رائٹ؟ آپ نے ایک طریقے سے بنایا، ٹھیک ہے، اب آپ ریسیپی ایجاد کر رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہی کھانا نا، اس میں کوانٹٹی تھوڑی سی ادھر ادھر کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ تو آپ پیچھے ہٹے اور آپ نے دوبارہ ایک لائے عمل اختیار کیا۔ تو یہ جو پیچھے ہٹے اور پھر ایک لائے عمل اختیار کیا، تو پیچھے ہٹے اس تھاٹ کے ساتھ کہ پھر کوئی کام کریں گے، جب پیچھے دیوار ہو تو یہ تھاٹ ہی انہیں اکر نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو پیچھے ہٹتے ہی نہیں، وہ اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، اور منزل مقصود تک، ٹارگٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتے، اور ناکام و نامراد رہتے ہیں ساری زندگی۔ تو آگے بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار، یہ دراصل ان کی ناکامی اور نامرادی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا آیا نمبر 8 میں مقمحون کا ایک ورڈ آتا ہے، جس پر ہم نے بات کی تھی، یعنی ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں، گویا وہ نیچے نہیں دیکھ سکتے، اور ان کے اپنے نفسوں میں جو اللہ نے ہدایت کی نشانیاں رکھی ان پر غور کر کے ان سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اب فرمایا کہ ان کے آگے اور پیچھے دیوار ہے، اور ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، گویا اب وہ آفاق یعنی ہورائزن اور اس کی خارجی کائنات، ان کسی شے سے ہدایت نہیں لیتے، نہ اپنی جانوں میں، نہ ہورائزن میں، نہ یونیورس میں، کہیں ان کی وہ ذہن ہی نہیں جاتا۔ کتنے سائنٹسٹس ہیں ساری زندگی جو ہے وہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، پر خالق حقیقی کے منکر ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اپنی ریسرچز کے لیے، پر ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، اس جگہ جو ہے نا، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جب اللہ نے خود ہی ان پر ہدایت کے تمام دروازے بند کر دیے، تو پھر ان کی مذمت کیوں کی جا رہی ہے، اور پھر کس جرم کی بنا پر آخرت میں ان کو سزا دی جائے گی؟ تو دیکھیں، یاد رکھیں، کیونکہ جب اللہ کے رسول نے ان کو دنیا کی صلاح اور آخرت کی فلاح کے لیے ایمان لانے اور عمل صالح کی دعوت دی، اور انہوں نے الٹا یہ کہ بجائے اس کے کہ ہدایت کی طرف آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مذاق اڑانے لگ گئے۔ آپ کو ساحر کہتے، آپ کو مختلف ناموں سے شاعر کہتے، کاہن کہتے، آپ کو ایذائیں پہنچانے کی کوشش کرتے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے، اور جہاں تک کہ اتنا معاملہ سنگین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانا پڑا، واپس آئے تو اپنے ہی وطن میں انٹری پہ پابندی لگ گئی، پھر چھوڑ کے اپنا وطن مدینہ ہجرت فرما گئے۔
لیکن ان لوگوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے دلوں پر مہریں لگ گئیں اور آگے اور پیچھے ہدایت کے دروازے بند ہو گئے، تو بالفرض اب یہ ایمان لانا بھی چاہیں تو ان کو ایمان لانے نہیں دیا جائے گا۔ یعنی ان پر یہ نہیں کہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی کفر، عناد، تکبر، سرکشی کی وجہ سے ان کے ساتھ اب یہ معاملہ ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر پہلے ہی سب بند کر دیا تھا، ہدایت تو سب کے لیے عام تھی۔ اسی بات کو میں نے کل جو انگلش لینگویج میں چینل ہے نا ڈیپ دین، اس میں نے ایک واقعہ آپ سے ذکر کیا تھا۔ عیون الحکایات میں ابن جوزی اس واقعے کو لے کے آتے ہیں، یہ کوئی 900 سال سے بھی زائد پرانی کتاب ہے عیون الحکایات، کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح جو ہے ایک اور شخص کفار مکہ کا، بنو مخزوم میں سے شاید ابن ہشام، وہ آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے پہلے سے ہی سیدنا بلال بھی بیٹھے ہیں اور سیدنا صہیب الرومی بھی بیٹھے ہیں۔ تو اب یہ انتظار میں یہ بھی بیٹھ گیا اور دیکھا کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت بلال اور حضرت صہیب پہلے آئے ہوئے ہیں اور کچھ اور بدری صحابہ بھی تھے ان کے ساتھ، انہیں پہلے بلا لیا۔ تو اب اس پر ابو سفیان، اب یاد رکھیں کہ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ابھی تربیت کا معاملہ تو چل رہا ہے نا، تو فوراً کیا اٹھے کہ اچھا یہ تو ایک ایسی بات ہم نے دیکھی جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی، کہ ہم رؤسائے قریش میں سے ہیں، ہم آ کے بیٹھے ہیں اور یہ لوگ ابھی آزاد ہیں لیکن یہ غلام تھے کسی زمانے میں ہمارے، یہ بھی بیٹھے ہیں اور انہیں ہم سے پہلے بلا لیا گیا صرف اس لیے کیونکہ یہ ہم سے پہلے آ کے بیٹھے تھے۔ تو اس پہ جو سہیل ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو سفیان، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پہ روئیں بجائے اس کے کہ ہم کمپلین کریں کہ ایمان تو ایک ہی زمانے میں، ایک ہی وقت، ایک ہی طریقے سے ہم دونوں پر پیش کیا گیا تھا، بلال اور صہیب پر بھی پیش کیا گیا تھا اور تم اور مجھ پر بھی پیش کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے قبول کر لیا اور ہم نے قبول نہ کیا، تو یہ بدری ہو گئے، ہم بدر سے محروم ہو گئے۔ اللہ نے ان کو ایک مقام عطا کیا اور ہم اس مقام سے نیچے کے مقام پر آئے، صحابی تو ہم بھی ہوئے پر ان کے درجے کو تو نہ پہنچے۔ تو رونا تو ہمیں اس بات پر چاہیے کہ ہم پر بھی اسلام اسی طرح پیش کیا گیا جس طرح ان پر پیش کیا، پر انہوں نے ہدایت قبول کی اور ہم نے نہیں قبول کی، اور یہ کہا اور سہیل اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی بے باک آدمی تھے، بڑے ہی بلنٹ آدمی تھے، وہ حق بات کرتے تھے اور انہوں نے حق بات کہی سب کے سامنے کہ اس بات پہ برا منانے کی کیا بات ہے کہ تم کبھی سردار رہے تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی جو پہلے آیا ہے اس کو پہلے سروس ملے گی، جو بعد میں آیا اس کو بعد میں سروس ملے گی، چاہے تم کوئی ہوتے پھرو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کا معاملہ تو سب پر یکساں پیش کیا گیا تھا، لیکن یہ ابو جہل اینڈ کمپنی جو ہے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، اسی طرح جو ہے اسی طرح اور بہت سارے سرداران قریش جو ہے، اسود ابن مطلب ہو گیا اور مختلف سرداران قریش، انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا، نضر ابن حارث ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا اسلام، تو پھر وہ خمیازہ بھگتے جو انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، اس آیہ مبارکہ سے متعلق ایک اور واقعہ جو میں نے آپ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز میں ذکر کیا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہ جو رات تھی جس رات کفار قریش کے بہت سارے لوگوں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر رکھا تھا، اور ان لوگوں میں حکم ابن ابو العاص بھی تھا اور عقبہ ابن ابی معیط بھی تھا اور نضر ابن حارث بھی تھا اور امیہ ابن خلف بھی تھا، اسی طرح زمعہ ابن اسود بھی تھا اور ابو لہب ابن ہشام بھی تھا اور ابو جہل ابن ابو لہب ابن عبد المطلب بھی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے، اور اسی طرح ابو جہل ابن ہشام بھی تھا اور ابو جہل کا نام عامر تھا، یاد رکھیں۔ تو یہ سارے لوگ وہاں کھڑے تھے اور ابو جہل یہاں کھڑا ہو کر لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم ان کے دین کو قبول کر لو تو تم کو عرب اور عجم کی بادشاہت مل جائے گی اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہاں تمہارے لیے ایسی جنتیں اور باغات بنا دیے جائیں گے جیسے اردن کے باغات اور سبزہ ہیں، لیکن اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے، وہ کہتے ہیں، تو تم سب برباد ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہارے لیے وہاں جہنم کی آگ تیار ہوگی جس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ تو اب یہ اردن جو ہے نا، یاد رکھیں شام کے علاقے میں ایک جگہ ہے
جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس کے نام پر پھر آج کل آپ دیکھتے ہیں نا جارڈن کا جو ملک ہے، یہ جارڈن کا جو ملک آپ آج کل دیکھتے ہیں، یہ تو پچھلے 100 سال میں مورد وجود میں آیا ہے، جس کو پھر عربی میں اردن بھی کہتے ہیں، لیکن یہ جو علاقہ جارڈن کنگڈم کے انڈر آتا ہے، اس علاقے میں اردن کے نام سے مشہور تھا۔ اینی وے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا یہ جملہ سن لیا تو آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ ہاں میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک میں مٹی اٹھائی اور یہ قرآن کریم کی سورہ یاسین کی پہلی سے لے کے 9ویں آیت مبارکہ تک تلاوت فرمائی، اور پھر یہ کہتے ہوئے پھر آپ باہر نکلے، اور اس کی برکت سے اللہ نے ان لوگوں کی بینائی کو ڈھک دیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکے۔ اور اسی طرح مسند حرث ابن ابی اسامہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت آتی ہے کہ آپ نے سورہ یاسین کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس کو خوف زدہ شخص پڑھے گا تو اس کو امن حاصل ہو جائے گا، اور اگر بھوکا پڑھے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا، ننگا پڑھے گا تو اس کو لباس حاصل ہو جائے گا، پیاسا پڑھے گا تو اس کو سیرابی مل جائے گی، یعنی اس کی پیاس بجھ جائے گی، اور بیمار پڑے گا تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ تو بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان سے نکلتے ہوئے حضور نے مشرکوں کے سروں کی طرف مٹی پھینکی، اور چنانچہ ان میں کوئی شخص ایسا نہ بچا جس کے سر پر مٹی نہ پہنچی ہو، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جانے کا ارادہ تھا آپ پھر اسی طرف روانہ ہو گئے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ آج کے درس میں آیا 9 سے لے کے 11 تک بات ہو جائے، لیکن طوالت درس ہو گیا، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی درس بہت لمبا ہو گیا ہے، اتنے لمبے دروس نہ دیا کریں، پھر ہمیں سننے میں ٹائم لگتا ہے، پھر آپ روز ایک درس ریلیز کر دیتے ہیں، پھر ہم آخر سنیں کب؟ بہرحال اس لیے میری کوشش 10-15 منٹ پر ہی ہوتی ہے، کیونکہ آیت میں تفصیلات اتنی زیادہ تھیں، اس لیے یہ شاید 25 منٹ سے 30 منٹ کی دورانیہ کا درس ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے، امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوگا۔ اینی وے، آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے، اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے۔ بہرحال آپ کے لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں، اور اسی لیے کامنٹ سیکشن میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں، تو پھر ہم جاری رکھیں گے، تاکہ سورہ یاسین کی جہاں فضائل آپ پڑھ چکے ہیں وہاں تفسیر بھی پڑھیں، تو تاکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی ہے، اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اینی وے، جو بھی وقت گزرتا ہے اچھے کام میں ہی گزر رہا ہے نا، کسی خراب کام میں تو نہیں گزر رہا، میں تو یہی سوچتا ہوں۔ اسی لیے طوالت درس مجھے اتنی نہیں ہوتی، آپ لوگوں کی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ درس پھر چھوٹے ہوں، ورنہ میرا تو ماننا یہ ہوتا ہے کہ انسان سارا دن بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتا رہے تو کم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔